جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چمکتے چہرے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابراہیم چترالی. اس وقت ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہے جمعیت علماء اسلام ضلع ملیر کے امیر حضرت مولانا احسان اللہ ٹکروی اور UC3 کے مظفر آباد کے چیئرمین بھی ہے. سب سے پہلے مولانا صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بھی مطلب محنت کر رہے ہیں اور ہماری آواز لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے لیے. مولانا صاحب ذرا یہ بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام آپ نے زمانہ طالب علمی صحیح جمعیت علماء اسلام میں آخر کیا وجہ ہے کہ آپ جمعیت علماء اسلام میں، اور آپ نے کیا ایسا دیکھا کہ آج بھی آپ جمعیت علماء اسلام میں ہیں اور آپ کے بچے بھی جمعیت علماء اسلام میں ہیں؟ کیا وجہ تھی جمعیت علماء اسلام میں سے آپ نے کیا دیکھ لیا؟ جمعیت علماء اسلام ایک حادثاتی پارٹی نہیں ہے اور نہ یہ کسی واقعہ کے پاداش میں وجود میں آئی ہے. جمعیت علماء اسلام ایک اپنی پشت پر ایک تاریخی تسلسل رکھتی ہے اور اس کا ایک سلسلہ ہے حدیث کا، اور ایک سلسلہ ہے سیاست کا، اور ایک سلسلہ ہے تصوف کا، جس کی جڑیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے. تو ان علماء حقانیہ کی قیادت میں جنہوں نے ہندوستان میں جو انگریز سے نابرآزما ہوئے اور انہوں نے ٹکر لی 1857، اور اس کے بعد مختلف تحریکات، ریشمی رومال جیسی تحریک اور تحریک خلافت اور ترک موالات اور ختم نبوت اور تحریک دعوت و تبلیغ اور تحریک جہاد افغانستان، یہ مطلب ہے کہ ان کے پشت پر ایک بڑا علم ہے، ایک بڑی فکر ہے. اس وجہ سے ہم نے جمعیت علماء اسلام میں کسی MPA MNA سے متاثر ہو کر نہیں، بلکہ ہم نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اور ایک تاریخی تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جمعیت علماء اسلام میں، اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی اسی میں فرمائے. مولانا صاحب، جمعیت علماء اسلام میں تو آپ کی ایک سیاسی زندگی کا ایک حصہ جمعیت علماء اسلام میں گزرا. کبھی سوچا تھا کہ یار پاکستان میں اور بھی مذہبی جماعتیں ہیں کہ شاید میں اس جماعت میں اگر ہوتا تو اچھا ہوتا؟ دیکھیں جی، جمعیت علماء اسلام تمام جتنی جماعتیں ہیں ان کی ماں ہیں ایک طرح سے. الحمدللہ یہ جتنی جماعتیں جمعیت علماء اسلام کے علاوہ ہے، چاہے وہ سیاسی ہے یا خالص مذہبی ہے، تقریباً تمام لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، سرپرست سمجھتے ہیں. اور جب بھی کسی جماعت کے اوپر کوئی برا وقت آیا، چاہے وقتی طور پر وہ ہمارے مخالف ہی ہوئے، لیکن جب ان کے اوپر برا وقت آیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب بنفس نفیس وہاں پہنچے ہیں، اور مولانا صاحب نے وہاں مسلک اور مذہب کی بات بھی کی ہے. حالانکہ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک بین الاقوامی لیڈر ہیں، لوکل مسائل کو وہ زیادہ ڈسکس نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جہاں اس قسم کی بات آئی مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پہنچے، ان کی جماعت وہاں پہنچی، اور دو ٹوک انداز میں آپ نے اپنا موقف وہاں رکھا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری اگر طاقت ایک ہو جائے، ہماری قوت ایک ہو جائے، یہ تمام جماعتیں جو ہے یہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل لیں اور مشترکہ طور پر ایک جدوجہد کریں، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہمارے علماء کرام نے خواب دیکھا تھا کہ پاکستان میں اسلام کا عادلانہ نظام نافذ ہوگا، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ایسا ہو بھی جائے گا. مولانا صاحب، جمعیت علماء اسلام نے جب بھی مشکل وقت میں آیا تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ملک کے لیے سیاسی جماعتوں نے اتحاد بھی کیا اور ملک کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی چلی، تو اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کیوں نہیں چل رہی، اور جمعیت علماء اسلام میں اس قدر شدید اختلاف کیوں کر رہی ہے PTI سے اور عمران خان سے؟ حالانکہ اگر آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کی اس ملک کے لیے خدمات بھی، انہوں نے ورلڈ کپ بھی جیتا اور اس کے علاوہ بھی شوکت خانم بھی بنائے، پھر بھی جمعیت علماء اسلام اس قسم کی کیوں اتنی شدت سے ان سے مطلب ان کے خلاف ہے؟ دیکھیں جی، جن کو چاند نظر آ جائے، مسئلہ یہ ہے کہ جن کو چاند نظر آ جائے تو ان کے لیے ایک اور احتیاط ہے. دوسرے لوگوں کے اوپر وہ اپنی بات مسلط تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ خود کسی ضابطے کے پابند ہو جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو کم از کم 6-7 مہینے پہلے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اونٹ نے کس کروٹ بیٹھنا ہے. اس شخص کے بارے میں مولانا صاحب نے جو کچھ کہا تھا، اس نے کم از کم یعنی 4000 کے قریب جو ہے دعوے کیے تھے، اور اس میں سے 108 سے اب تک کی یو ٹرن لے چکا ہے. جیسے جیسے مولانا صاحب کہتے گئے ویسے ویسے یہ کرتا گیا. اس نے کہا یہ کر دوں گا، مولانا نے کہا نہیں کر سکتا. اس نے کہا فلاں کر دوں گا، مولانا صاحب نے کہا نہیں کر سکتا. اس نے کہا
نوکریاں دے دوں گا، گھر بنا دوں گا. مولانا صاحب کہتے رہے یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا جو مشرقی تہذیب ہے یہ اس کے اوپر حملہ آور ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم مشرقی تہذیب کے ساتھ زندہ ہیں، ہم اسلام کے لیے زندہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ہم اس پر اپنی جان دینا بھی اگر پڑ جائے تو ہم اس سے دریغ نہیں کرتے. اس لیے مولانا صاحب نے پہلے دن بات کی. جو لوگ مولانا سے کل دلیل طلب کر رہے تھے آج وہ خود لگے ہوئے ہیں کہ جی مولانا صاحب نے جو کچھ کہا وہ صحیح کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بصیرت دی ہے. اس لیے تحریک انصاف دوسرے لوگوں سے بھی ہمارا اختلاف ہے. کسی وقت تو ہم اس پر سوچتے ہیں کہ یہ تمام پارٹیاں جتنی بھی ہے اوپر آ رہی ہیں ان کا تقریباً نظریہ ایک ہی ہے، یعنی اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. 19-20 کا فرق ہوگا، لیکن یہ شخص جو آیا ہے یہ تو خالص بین الاقوامی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے آیا ہے. اس کے پاس اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. جبکہ دوسری سیاسی جماعتوں کا پھر بھی اسلام کے لیے یا پاکستان کے لیے یا پاکستانی عوام کے لیے کوئی تھوڑی بہت سوچ ہوتی ہے، لیکن اس شخص کا ایسا حوالے سے کوئی نظریہ نہیں ہے. لہٰذا ابتدا ہی سے ہم نے اس کو کنڈم کیا ہے، اور انشاءاللہ اس سے ہمارا جو چاہے جو جس حد تک بھی جانا پڑے اس کے ساتھ ہم یہ ٹکر لیتے رہیں گے. اس لیے کہ یہ ایجنڈے امریکی ایجنڈے کی تکمیل کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اس کے خلاف. مولانا صاحب آخری سوال آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اپنے علاقے UC 3 کے مظفر آباد کے امیر بھی ہیں، وہ چیئرمین بھی ہیں، تو چیئرمین کی حیثیت سے آپ نے کیا کام کیے؟ الحمدللہ ہم نے جو کچھ کیا ہم اس پر مطمئن ہیں. بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں بھی ہو سکے، لیکن الحمدللہ جتنا فنڈ ملا اس کے مطابق ہم نے کوشش کی، کام کیا. اس دفعہ جو سسٹم بنا تھا اس میں چیئرمین کے لیے اور کونسلر کے لیے کوئی خاص آپشن نہیں تھا. زیادہ تر ڈسٹرکٹ کے اوپر ادار و مدار ہوتا تھا، لیکن ڈسٹرکٹ سے جو فنڈ ملا ہے اس میں ہم نے عیدگاہ وغیرہ کی تعمیر کی. ایک بڑا نالہ ہے جو اولڈ اور نیو مظفر آباد کے بیچ میں، اور اس نے کافی معاملات کو ڈسٹرب کیا تھا. الحمدللہ اس کی تعمیر ہو گئی. 100-150 فٹ جگہ باقی ہے. باقی یہ کل 1600-1700 فٹ جو ہے نالہ تھا یہ ریپیئر ہو گیا. اس کے علاوہ سیوریج کا بہت بڑے پیمانے پر ہم نے کام کیا. CC فلورنگ کا کام کیا. مین روڈ کے لیے ٹینڈر کیا تقریباً 2 کروڑ روپے کا، اور اس پہ گیڑا وغیرہ بھی ڈل گیا. لیکن اس دفعہ کرونا آخر میں ایسا آیا کہ اس نے ہر چیز کو ڈیمیج کر دیا. بہرحال لوگوں کو ہم سے بہت زیادہ توقعات ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے 2-3 دفعہ ہمارے اوپر اعتماد کیا، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس دفعہ جو سسٹم بنا تھا، یہ جو بائیلاز بنا ہے، یہ کوئی اسٹرانگ نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں پرویز مشرف جس سے ہمارا ایک ازلی دشمن ہے وہ، اور لال مسجد کے حوالے سے جو کچھ اس نے کیا پوری دنیا اس پر لعن طعن کر رہی ہے، اور تمام مسلمانوں کے دل جو ہے خون کے آنسو بہا رہے ہیں. اس لیے کہ وہاں قرآن مجید تھے، لڑکیاں تھیں، بچیاں تھیں لوگوں کی، اور ہماری بچیاں، ان کو مطلب ہے کہ اس نے ایک طرح سے جلا ڈالا، اور لوگوں کا بڑا غم و غصہ ہے. لیکن اس حوالے سے میں کہوں گا کہ انہوں نے جو بائیلاز ہمیں دیا تھا 2001 کا 2001 کا، وہ بڑا اسٹرانگ تھا. اس کے اندر آپ بہت کچھ کر سکتے تھے، آپ کا حکم چلتا تھا. یہ جو بائیلاز ہے اور یہ جو بک ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے جمعیت علماء اسلام کا کہ اس کی وجہ سے ہم لوگوں سے بات کر رہے تھے، وہ ہماری بات مانتے ہیں. ورنہ چیئرمین کی حیثیت اس وقت جو اس نظام میں ہے وہ عام زمانے کا جو ایک کونسلر ہوتا ہے اس کے مطابق بھی نہیں. مولانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات ملنے چاہیے کہ جس طرح صوبائی حکومت ہے 18ویں ترمیم میں ترمیم کی بات کر رہے ہیں، تو کیا صوبائی حکومتوں کو اگر یہ مطالبہ ہے کہ انہیں اختیارات ملنے چاہیے تو کیا بلدیاتی اداروں کو بھی، بلدیاتی کے جو نمائندے ان کو بھی اختیارات ملنے چاہیے؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو سیٹ پر بٹھا رہے ہیں اور اس کو اختیارات نہیں دے رہے ہیں تو اختیارات کے بغیر وہ کیسے کام کرے گا؟ چیئرمین، کونسلرز یہ بنیادی لوگ ہیں. ہر UC کے اندر 15 سے 20 ہزار پاپولیشن ہے، اس میں 4 کونسلر ہیں، اس میں 2 ایڈیشنل کونسلر ہیں، اس میں 2 ایڈیشنل خواتین ہیں، اس میں ایک چیئرمین ہے، اس میں ایک وائس چیئرمین. یہ کم از کم 9, 10, 11 آدمی مل کے، یعنی یہ تمام مسائل سے واقف ہیں، سب ہیں. لیکن چونکہ ان کو جو چیز دی جاتی ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ اس سے کوئی بہت بڑا کام آپ کر سکیں. چھوٹے چھوٹے کام ہے، رینگ رکھ دیا، ڈھکن رکھ دیا، کوئی گلی ہے اس کو ریپیئر کر دیا، کوئی پائپ ٹوٹ گیا اس کو کر دیا. نالے بہت پرانے نالے ہمارے علاقے میں بار بار بھر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو
پانی کی لائنیں ہیں اس میں پانی مکس ہو جاتا ہے جس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اس کی صفائی وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ اس کو وہ کرنا پڑتا ہے. چھوٹے چھوٹے کام اتنے زیادہ ہے کہ کسی بڑے کام کو آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. 2-4 لاکھ روپے میں آپ کیا بڑا کام کریں گے جبکہ آپ کے سر پہ تنخواہیں بھی ہو. کم از کم 1.5 لاکھ تک ہماری تنخواہیں بن جاتی ہے. جو ہمارے ساتھ ملازمین کام کرتے ہیں وہ یو سی سے تنخواہ لیتے ہیں. اس کے علاوہ ایکسپینڈیچر ہے دوسرے تیسرے 1,50,000 روپے سے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہم نے اپنی سفید پوشی کو برقرار رکھا ہے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر جو ہم سے جان کر جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم کر رہے ہیں. ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. مطالبہ میرا یہ ہے کہ یا تو یہ نظام نہ دیں یا نظام دے تو فل اختیار کے ساتھ دے دیں. اختیار کے بغیر آپ جب بھی نظام دیتے ہیں تو اس کا تو کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. یہ ہمارا اختیار اور عمران خان بیچارے کا اختیار ایک جیسا. جس طرح عمران خان وزیر اعظم ہے لیکن وہ ایک ڈھکنا نہیں رکھ سکتا کسی کڈر کے اوپر. وہ ہمارا بھی یہی حال ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. یہ تھے حضرت مولانا احسان اللہ ٹکروی صاحب، جمعیت علماء اسلام ضلع ملیر کے امیر اور UC3 کے چیئرمین.